اب آہستہ آہستہ اپنی آئیز کو اوپن کر لیں. جی کتنی تھاٹس چل رہی ہیں سب دماغ میں؟ کچھ کم ہوئی ہیں؟ کافی حد تک. بلینک نیند تو نہیں آئی کسی کو؟ آ گئی. ہاں بیڈ پہ آتی نہیں ہے. ہاں 2 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں یہاں پہ. ہمیں کتنے ہارڈلی ہم نے 2 منٹ کی ایکسرسائز کی ہے. باڈی پہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ کنسنٹریشن. تو جو بھی کام ہم پریزنٹ پہ فوکس کرتے ہوئے کرتے ہیں اس کا یہ امپیکٹ آتا ہے. چاہے ٹیچنگ ہو چاہے پڑھنا ہو. ہوتا ہے بعض کا نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو لگتا ہے آج پتہ نہیں کتنا بوجھ کم ہو گیا, حالانکہ وہی 2 3 4 رکعتیں ہوتی ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ آپ کی کنسنٹریشن, وہ جو خوشی اور خضوع ہے نا, بیسیکلی اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کی پریزنس ہے. نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ انی وجہت وجہیہ, توجہ کو کرتے ہیں نا اس کی طرف. تو جو بھی کام ہم پریزنٹ رہتے ہوئے کرتے ہیں اس کا یہ امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے غور کیا نہیں ہے کبھی, اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ہماری لائف کو کنٹرول ہماری اٹینشن کرتی ہے. جیسے گاڑی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ڈرائیور کرتا ہے نا, چاہے وہ 22 ویلر ہی کیوں نہ, بڑا سا جو ہے وہ ٹریلا کیوں نہ ہو, لیکن اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ وہ 26 سالہ لڑکا جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی کو کنٹرول, ہمارے جو ہے لینگویج کو کنٹرول, ہمارے ایموشنز کو, ہماری ٹون کو کنٹرول ہماری اٹینشن کا لیول کرتا ہے. کس طرح سے کرتا ہے اسے ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اور میں یہ اب ویسٹ میں بھی کچھ لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ, ویسے تو مائنڈ فلنس پہ کافی زیادہ کام کیا ہے ویسٹ نے, تو ان میں سے کچھ یہ ایکارٹ ٹولے اور رابن شرما بھی اس کی بات کرتے ہیں. اچھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری اٹینشن ہوتی ہے یہیں پہ آ کے میرے بلیفز بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس کو اٹینشن کو تھوڑا سا کھولنا ہے کہ ہے کیا چیز. تو اٹینشن کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کی اٹینشن کے یہ 3 لیولز ہوتے ہیں, لیول 1, لیول 2 اور لیول 3. اور سارا دن میں میری جو اٹینشن ہے وہ موو کرتی رہتی ہے ڈفرنٹ لیولز پہ. ہوتا ہے نا ایسے, کبھی ادھر کی بات, کبھی ادھر کی بات, کبھی یہیں, کبھی کہیں. تو یہ ہم جو ہے میری اٹینشن کے 3 لیولز, اور جو ہے میں سارا دن موو کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ان تینوں لیولز میں میرا ایک ہوم اسٹیشن ہوتا ہے. ہوم اسٹیشن سے میری مراد کیا ہے؟ ہوم اسٹیشن سے میری مراد یہ ہے کہ سارا دن میری اٹینشن زیادہ تر رہتی کدھر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہوم اسٹیشن کیا ہو؟ لیول 2. تو میں کیا کروں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے لیول 3 پہ جاؤں گا, پھر کیا کروں گا؟ واپس لیول 2 پہ. لیول 1 پہ گیا, پھر کیا کیا؟ پھر لیول 2 پہ آ گیا. اچھا اب یہ ہر انڈیویجولز کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایون اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہوگا, یہ پیئرز میں بھی ہوگا, یہ مینجمنٹ, ہر جگہ پہ یہ اسی طرح ہر انڈیویجول کی اٹینشن کے 3 لیولز اور موو کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جن کا ہوم اسٹیشن لیول 1 ہوتا ہے, جو زیادہ تر لیول 1 پہ رہتے ہیں, یہ 3 لیولز ہیں. یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, بڑے آرام سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی چیز کہ 3 یا اس کو 3 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے. وہ لیولز میں اس کو لیول بتا رہا ہوں تو وہ زیادہ انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو وہ لوگ جن کی اٹینشن دن میں زیادہ تر لیول 1 پہ ہوتی ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ماضی میں یا مستقبل میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ پاس میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو لیول 1 پہ ہوتے ہیں, ان کے اندر ماضی کے حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. ان کو گلے ہوتے ہیں, شکوے ہوتے ہیں. کس سے؟ دوسروں سے, حالات سے, مینجمنٹ سے. ہر وقت شکوے کرتے رہیں گے. ایمز میں یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. بچے ہوتے ہیں, لڑکے آتے ہیں, ہاں اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم نے کیا کیا؟ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بلیم کرتا ہے. اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی خامی نظر آئے گی دوسروں کے اندر, ایمز کے اندر. ساری پرابلم جو ہے وہ ایمز میں ہے. مزے کی چیز کیا ہے؟ چھوڑ کے جاتا بھی نہیں کم بات. بھئی اتنا ہی مسئلہ ہے, سٹی والے اگر اتنا ہی کچھ آفر کرتے ہیں تو چلے جاؤ نا, ہم روکتے تھوڑی ہیں. لیکن نہیں, میرے پاس کام نہ کرنے کی بہترین ایکسکیوز کیا ہے؟ کہ مینجمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, یا جو بچے ہیں یہ سپورٹیو نہیں ہیں, بدتمیز ہیں.
میرے پیئرز جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ شکایت دوسروں کے خلاف ہوگی. یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے. میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں, یہ نہیں کہتے, میرے سے نہیں پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے, کہتے ہیں شہباز آ گئے اب 6 مہینے سے, تھے کدھر, اب یاد آئی ہے, ہاں تمہارے ابا تو ایسے نہیں تھے, تم کس پہ چلے گئے, اتنی سناتے ہیں. میں سوچتا ہوں یار کدھر پھنس گیا آ کے میں, ہاں, اور ساتھ ہی کیا سوچتا ہوں, اس دفعہ تو 6 مہینے بعد آ گیا تھا, اگلی دفعہ کیا کرنا ہے, آندہ ہی نہیں, دفعہ ہی کرو. یہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے ٹوٹل نیگیٹیوٹی ہوگی ان کے اندر. تو ماضی میں کیا ہے, ان کے اندر شکوے شکایتیں ہیں دوسروں سے, قسمت سے. قسمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات. میں ہی رہ گیا تھا پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے, ایمز میں پڑھانے کے لیے, میں بھی ہوتا ہارورڈ میں پڑھا رہا ہوتا. تو یہ وہ ہوتے ہیں جن کو شکوے شکایتیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں سر میں نے دونوں پہ بات کرنی ہے, میں نے اسی لیے کہا یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں, کہ مینجمنٹ میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو دوسرا بندہ ہے ٹوٹل فوکس اس کا جو ہے وہ کس پہ ہوگا, اپنی ضرورت پہ ہوگا. یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا بندہ مجھے سرو بھی کر سکتا ہے یا نہیں, اس وقت آرگنائزیشن کے حالات بھی ایسے ہیں یا نہیں, جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ مجھے دے. بالکل ایسے ہی جیسے میرا ٹین ایجر, اگر رات کو اس کو 2 بجے خیال آ جائے کہ آج تو میں نے KFC کھانا تھا, اب کیا ہوگا, کھلانا تو پڑے گا. میں کہتا ہوں بیٹا وہ تو بند ہو گیا, تو کہتا میں کیا کروں, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ پرومس کریں, کھلانا تو پڑے گا, نہیں کھلایا تو پھر کیا ہوگا, نیچے سے داد دو اوپر آ جائیں گی. آج کل کی جو ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہ پتہ کیا ہے, دادیاں جو بھگت رہی ہیں وہ ان کو پتا ہوگا. ہمارے ساتھ پتا کیا ہے, میں بتاتا ہوں, ہمارے ساتھ ہوتا یہ تھا, ایئرپورٹ پہ ہم جاتے تھے ریسیو کرنے کے لیے والد صاحب کو, 6 مہینے بعد آتے تھے, وہیں پہ کہتے تھے کیا بات ہے بھائی کٹنگ کیوں نہیں ہوئی. میں تو ذرا سا کچھ کہتا ہوں نیچے سے اوپر آ جاتی ہیں, کیا ہوا, یہ آواز کیسی تھی, اس سے میں کچھ کہا کرو, امی کیا ہوا, کہتی ہے پتہ نہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ ہے بھی تو کم وقت ایک ہی ہے, ایک یہ بھی چکر ہے. لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت میرے پیرنٹس مجھے سرو کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ تو کہتا ہے ابھی اور اسی وقت. سیم اسی طرح سے اداروں میں بھی ہوتا ہے. PIA کولیپس کر رہا ہے, لوگوں کی فکر کیا ہے, واٹس ان اٹ فار می. یہ بھی وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پیچھے بلڈنگ میں آگ لگی ہوتی ہے, بچی آگے جھولا جھول رہی ہوتی ہے. آرگنائزیشن کے اندر کرائسس ہے, فوکس کس چیز پہ ہے, واٹس ان اٹ فار می, میں تو اپنے موج مستی کروں نا. سیم یہی چیز ایمز میں بھی ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کووڈ میں شکر ادا کیا کہ یار اب تو سکول بھی نہیں جانا پڑے گا, گھر بیٹھ کے ہی مل رہی ہے. ٹوٹل فوکس اس چیز پہ ہے. یہ جب بھی فیوچر کی بات کریں گے ان کی باتوں میں بہت زیادہ فیئر انوالو ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے. کوئی انیشیٹو نہیں لیتے, کیوں, ڈر لگتا ہے. یہ سٹوڈنٹس میں بھی ہوتا ہے. ان بہترین سٹوڈنٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا آنسر ہوتا ہے اس کے پاس, بتاتا نہیں ہے, کیوں, ڈر لگتا ہے. یہ ڈرتے ہی رہیں گے. یہ ادارے ہوتے ہیں, ہم تو کام ہی ہمارا یہ ہے, لوگوں کو ڈیولپ نہیں کرتے, کیوں, چھوڑ کے نہ چلا جائے. یہ فیئر ہے, رسک نہیں لے رہے, فیئر ہے. یہ لوگ جب بھی پریزنٹ میں آئیں گے ان کا فوکس ہوتا ہے واٹس ان اٹ فار می. میری آرگنائزیشن مجھے کیا دے گی, میرے بچے مجھے کیسے سرو کریں گے. ٹوٹل ان کا فوکس اس چیز پہ ہے. پاکستان مجھے کیا دے گا, ان کا فوکس اس چیز پہ ہے جو لیول 1 پہ ہے. ایکسٹریم پہ جب یہ بندہ جاتا ہے یہ مرڈر کرتا ہے. کیا کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے. جب آپ قاتل کو پکڑتے ہیں پوچھتے ہیں اس سے کہ بھائی تم نے قتل کیوں کیا ہے, تو وہ جو آپ کو ریزن بتائے گا اس کا تعلق یا ماضی سے ہوگا یا مستقبل سے ہوگا, اور یہ آپ کو کلیئرلی بچوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے پیرنٹ سے شکوے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے, اور ایکسٹریم پہ جا کے پھر ایک سٹیج یہاں تک آ جاتی ہے. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے ہر غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ چیٹنگ کو جسٹیفائی کرے گا, یہ مرڈر کو جسٹیفائی کرے گا. کیوں, 10 سال ہو گئے مجھے بھی ایمز میں کام کرتے ہوئے, آج اگر جو ہے میرے بچے بھی نیسلے کا پانی پی لیں گے
تو اس میں ایمز کا کیا جائے گا، میں اٹھا کے اندر رکھ لیتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں، میں اپنی ہر غلط کو جسٹیفائی کروں گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر، ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر سختی کی جاتی ہے، سٹک استعمال کی جاتی ہے، کنٹرول کی تھوڑی سختی کی جاتی ہے ان لوگوں کے. اچھا، لیکن جو لیڈرز یا ٹیچرز یہاں پہ ہوتے ہیں، اس لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ہر انسان بغیر ڈنڈے کے کام نہیں کرتا. یہ ہر بندے کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ڈیلنگ کیا ہے؟ سختی ہے. یہ ان کا بلیف ہوتا ہے کہ جب تک ڈنڈا نہ دکھاؤ. یہ اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں سیٹھیا کلچر ہے بیسیکلی، کہ جس میں ہم لوگوں کو ڈنڈے سے ڈرا کے کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آتا ہے لیول 2. لیول 1 میں مجھے شکوے شکایتیں کس سے ہیں؟ دوسروں سے ہیں. لیول 2 میں آ کے مجھے شکوے شکایتیں کس سے ہو جائے؟ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا لیول 1 والے، یہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے ہوگا. اس قطع نظر اس کے کہ یہ کس مقام پہ ہے، یہ چاہے جس لیول پہ مرضی ہوگا، اس نے ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چیز چاہیے ہوگی، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ انٹینجیبل ہے. میں نے کہا تھا نا، اپریسیشن نہ کرنا غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اپریسیشن کے لیے کام کرنا بھی غلط ہے. اپریسیشن، لوگوں کو اپریشیٹ نہ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنگ ہے. لیکن اپریسیشن کے لیے کام کرنا یہ بھی ٹیکنگ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اپریسیشن دینے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر اپریسیشن نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ میری کام رک جائے گا، یہ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گی پھر. تو یہ لوگ جو ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آئے لیول 2 پہ. لیول 1 پہ مجھے شکوے شکایتیں ہیں دوسروں سے. ٹھیک ہے. لیول 2 پہ آ کے مجھے شکوے شکایتیں اپنی ذات سے ہو جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس جب بڑے ہوتے ہیں پھر اس وقت سوچتے ہیں یار وہ جو ایمز میں ماحول ملا تھا ہمیں، وہ جو ٹیچرز ملے تھے، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی. پوٹینشیل میرا تھا، میں نے اپنے آپ کو پالش نہیں کیا. تو ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر اگر ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے. جوانی میں پیرنٹس کے ساتھ کچھ کر دیا، اب راتوں کو نیند نہیں آتی. کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کر دی تھی 10 سال پہلے، اب رات کو نیند نہیں آتی. کیا ہے؟ گلٹ ہے. تو اگر ان کی زندگی میں ماضی میں غلطیاں حاوی ہیں تو ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لمس میں رہتے ہوئے سوسائڈ کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رزلٹ کو، وہ جی پی اے کو مینٹین نہیں کر سکا. تو کیا ہے؟ I'm a failure. انہیں شکوہ کس سے ہے؟ اپنی ذات سے ہے. کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، ختم، زندگی ختم ہے. لیکن اگر ان کی زندگی میں کچھ کامیابیاں ہیں، کچھ نعمتیں ہیں، کچھ ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، تو یہ جو لیول 2 پہ لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کو اسٹوڈنٹس میں بھی نظر آئیں گے، یہ آپ کو ٹیچرز میں نظر آئیں گے، یہ مینجمنٹ میں نظر آئیں گے. کے اندر کیا ہے؟ ایروگنس ہے. تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ جمعہ 8 دن تو ہوا ہے تمہیں ایمز جوائن کرتے ہوئے، تم مجھے بتاؤ گے؟ یا وہ اسٹوڈنٹ ہوگا وہ پاس نہیں پھٹکنے دیتا، میں لائق ہوں، ذرا دور ہو کے بیٹھا کرے میرے سے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ نہ مکس ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایروگنس ہے. لیکن یہ لوگ جب فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں. پتہ نہیں اس کامیابی کو میں مینٹین بھی کر سکتا ہوں یا نہیں. کیا ہے؟ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ لوگ جب بھی پریزنٹ میں آئیں گے ان کا فوکس ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک پہ. میں یہ دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. اور میں نے کیا کہا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم دوں اور زیادہ سے زیادہ لوں. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میرے جیسے کو جب شادی کا انویٹیشن آتا ہے نا کسی کی، تو مجھے قطعی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دولہا کون ہے اور دلہن کون ہے. کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مینیو کیا ہے،
جو ہماری یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی فکر تو یہ ہوتی ہے جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے یہ کوئی اور نہ پہن کے آ جائے اچھا، لیکن ہمارا تو مین موٹیو کیا ہے شادی میں جانے کا، محرک کیا ہے؟ وہ کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ میں گیو اینڈ ٹیک کے لیے جا رہا ہوں، میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اب میری کوشش کیا ہوگی، میں کم سے کم سلامی دوں اور کھانا جب میں پلیٹ بھر رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں شہباز صاحب کھائیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کیوں؟ سلامی نہیں دینی؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کھانا کھا کے باہر نکلتا ہوں تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں تو یار سلامی کو زیادہ نہیں دے دی، اس سے اچھا تو میں پی سی میں جا کے کھا لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ گیو اینڈ ٹیک میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم دوں، زیادہ سے زیادہ لوں، لیکن آپ کو لگتا یہ ہے کہ میں دیتا زیادہ ہوں بدلے میں ملتا کم ہے۔ سیم اسی طرح سے ایمز کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میں صرف اور صرف سیلری کے لیے جاب کرتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ ہم دیتے زیادہ بدلے میں ملتا کم ہے۔ کیا خیال ہے جی، کوئی بھی ادارہ مہینے میں سیلری کتنی دفعہ دیتا ہے؟ ایک دفعہ۔ تو کام کتنے دن کرتے ہیں؟ 30 ڈیز، حالانکہ 30 دن کرتے نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ چھٹیاں بھی تو ہوتی ہیں، اتنے ظالم تو نہیں ہے۔ تو کیوں لگتا ہے کہ میں 30 ڈیز کرتا ہوں؟ کیونکہ جو ایم سے مجھے چاہیے وہ مہینے میں کتنی دفعہ ملنا ہے؟ ایک دفعہ، لیکن اب اس کے بدلے میں جو مجھے دینا ہے وہ 30 دن کی اذیت ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ تو لیول 1 کے اندر میرا فوکس سارا ضروریات پہ ہوتا ہے، لیول 2 کے اندر میرا سارا فوکس خواہشات پہ ہوگا۔ لیول 1 پلے کرتا ہے فیئر کے اوپر، لیول 2 پلے کرتا ہے گریڈ کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹرک استعمال کی جاتی ہے، جو لوگ کرتے ہیں اس لیول پہ۔ یہ ایم این سیز کا کلچر ہے، یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی گریڈ پہ فوکس کرتے ہیں۔ پروموشنز، گاڑی، بنگلہ، یہ ساری چیزیں ہیں، پرکس ہیں۔ اور اس میں مصیبت کیا ہے دونوں کے لیے، انڈیویجول کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی؟ اداروں کے لیے مصیبت کیا ہے؟ اداروں کے لیے مصیبت یہ ہے کیونکہ یہ گریڈ پہ پلے کرتا ہے، گریڈ کی لیمٹ کوئی نہیں ہے۔ آج سب کی سیلریز ڈبل ہو جائے، موٹیویشن کتنا عرصہ رہے گی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ احسان تھوڑی کرتے ہیں، کام نہیں لیتے۔ تب نیکسٹ ڈے اب ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے، تو اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ اور انڈیویجول کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اس لیول پہ فلفلمنٹ نہیں ہوتی، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ مزہ ہوتا ہے، آرام بھی مل جاتا ہے، لیکن مزے کی مصیبت کیا ہے؟ ہر کچھ عرصے بعد آپ نے اس کی ڈوز چینج بڑھانی ہے یا اس میڈیسن کو چینج کرنا ہے آپ نے، فلفلمنٹ نہیں ہے۔ یہ جو لیول 1 پہ لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا تھا ایکسٹریم پہ جا کے یہ مرڈر کرتے ہیں۔ جو لیول 2 پہ ہوتے ہیں یہ ایکسٹریم پہ جا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اور آج کل کے بچوں کا یہ مسئلہ ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ یہ فیلئر کو فیس نہیں کر سکتے، یہ دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، یہ اپنے آپ کو برا کہتے ہیں۔ اور ایز اے ٹیچر آپ نے خاص طور پہ ایسے بچوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو کنڈیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ آئے گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایکسٹریم پہ جا کے یہ اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کرے گا۔ اچھا، یہ جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں لیول 2 پہ ہوتے ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنے بینیفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں۔ یہ ہر وہ کام کریں گے جس میں انہیں فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پھر نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت اکثریت ہماری 90% سے شاید زیادہ ایسے ہی ہیں، ڈگری کر کے کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں بعد میں؟ نہیں۔ ہم کون سے سبجیکٹ، کون سی فیلڈ میں جاتے ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ پاکستان میں ڈگری حاصل کر لی، اب جو پاکستان سے چاہیے وہ تو نہیں مل رہا، تو پھر کیا کروں؟ دفع کرو پاکستان کو، اچار تھوڑی ڈالنا پاکستان کا، چلتے ہیں باہر ہم بھی، اگر ریسورسز ہیں ان کے پاس، گرین کارڈ ہے تو نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ، لیکن وہاں پہ جا کے بڑے سکھ میں رہیں گے، وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں۔ وقتی طور پہ جو ہے آپ کو چاند تو نظر آتا ہے، لیکن ایشوز ہیں سر۔ وہاں پہ تو یہی نہیں پتا کہ ہماری اگلی نسل یہودیوں میں اٹھے گی یا عیسائیوں میں اٹھے گی یا سکھوں میں اٹھے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آتا ہے لیول 3 پہ۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، یہ پریزنٹ رہتے ہیں، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کے چہروں پہ، ان کے جسموں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ان کا جو اورا ہوتا ہے اس کے اندر پیس ہوتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, بغیر بات کیے اٹھ کے واپس آتے ہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھے ہوتے ہیں یار میرا مسئلہ کدھر گیا, میری ٹینشن کہاں گئی. یہ ٹیچرز میں بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ بعض ایون بچے بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ اتنا بیمار ہوگا لیکن ہے اسمائل ہے اس کے اوپر, آپ اس سے بات کرتے ہیں, آپ کو انسپریشن, یار یہ آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں آ سکتا. یہ وہ ہیں جو لیول 3 پہ ہوتے ہیں. لیول 1 پہ شکوہ شکایتیں دوسروں سے, لیول 2 پہ شکوہ شکایتیں اپنی ذات سے, لیول 3 پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شکوے کس سے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر شکوہ نہیں ہوتا, ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے. یہ جب بھی بات کریں گے ان کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز نظر آئے گی آپ کو. یہ ان حالات, واقعات اور لوگوں کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں جن کو کبھی یہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھتے تھے. آج جب یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیز میری زندگی میں نہ ہوتی تو آج میں یہاں پہ بھی نہ ہوتا. ان کے اندر کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ماضی جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ لائف تو ہے ہی پیکس اینڈ ویلیز ہیں, اس میں کبھی خوشی کبھی غم ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ لوگ زیادتی نہیں کرتے, کر جاتے ہیں, لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. ایون اسٹوڈنٹس کو بھی معاف کرتے ہیں, پیرنٹس کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اور جن سے غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ یہ معافی مانگتے ہیں. اور معاف کرنے کا اور معافی مانگنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کرنے والے کو, مانگنے والے کو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوں گے جب بھی یہ فیوچر کی بات کریں گے تو ان کے اندر ٹرسٹ ہوگا, بلیف سٹرونگ ہوتا ہے ان کا. یہ لوگ ہیں جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ٹیم کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب بھی پریزنٹ میں آئے گا اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میں نے ایمز کو کیا دینا ہے, میں نے اسٹوڈنٹس کو کیا دینا ہے, میں نے پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ دینے کے مقام پہ ہوتے ہیں. اشفاق صاحب ان کو کہتے تھے یہ کون ہے؟ یہ بابے ہوتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا بابا کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو دینے کے مقام پہ ہوتا ہے, جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. یہ وہ ہیں. تو پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو لیول 1 اور لیول 2 ہے, آپ کی زندگی میں جتنی نیگیٹیوٹی ہے اس کا تعلق لیول 1 اور لیول 2 سے ہے. یہ اس لیول پہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے لینے کے چکروں میں رہتا ہوں. اول تو وہ چیز ملتی نہیں ہے, مل جائے تو سکون نہیں ہے. لیول 3 پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو چیز صحیح ہوتی ہے یہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں ریسیونگ. ٹیکنگ میں اور ریسیونگ میں فرق ہے. ٹیکنگ کیا ہے؟ جیسے ہی کھانا کھلتا ہے شادی میں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے جیسے تو پہلی اور آخری دفعہ کھا رہا ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے ٹیبل پہ بیٹھے رہتے, کہتے ہیں یار جو نصیب میں مل جائے گا. وہ ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہ جاتے ہیں, یار جو نصیب میں وہ مل جائے گا, تھوڑی دیر ٹھہر کے لے لوں گا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے, پلیٹ تیار کرتا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جو اس کو جانتا تک نہیں ہے. یہ ہے ریسیونگ, کہ آپ کو آپ کی توقعات کے بغیر ملنا شروع ہو جائے, اسباب نظر بھی نہ آئیں, آپ کو ملنا شروع ہو جائے. جو لیول 1 اور لیول 2 ہے نا, یہ ظاہری اسباب پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس کا جو ہے ادھر تعلق ہوتا ہے, بلیف اس کا سٹرونگ ہوتا ہے. یہ بندہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے, حالات کا, لوگوں کا غلام ہے. یہ اپنا غلام ہے. اور یہ کون ہے؟ اس کو اقبال نے کہا یہ مرد حر ہے, لیکن ہوتا یہ بھی غلام ہے. یہ کہ اس کی غلامی کیسی ہے؟ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اس پہ لگاتا ہے لا الہ, دوسروں پہ بھی اور اپنا ہی بھی انکار کرتا ہے. پھر آتا ہے یہ الا اللہ پہ. یہاں پہ اقبال کا وہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ اس لیول پہ ہے. اسی کو پھر وہ آگے بے خودی میں لے کے چلتا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ان کو ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے جو ہے انہوں نے گمان نہیں کیا ہوتا. تو اقبال کیا کہتا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا. یہ بک ہے ٹرائبل لیڈرشپ. یہ کہتا ہے, اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس نے کیا کیا کہ آرگنائزیشن کے کلچر کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. بیسیکلی یہی, انہی کو 2 مزید میں کر دیا. وہ کہتا ہے کہ جو اس لیول پہ سٹیج 5 پہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ میریکلز پروڈیوس کرتی ہیں.
یہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر عبد الباری جیسے ہوتے ہیں، معجزے ان کو نظر آتا ہے. وہ ہے نا، ایک ہے زبان سے کہنا اور ایک ہے دیکھنا. لا الہ کلمہ شہادت ہم کیا کہتے ہیں آخرت میں؟ شہادت کیا ہے؟ صرف پڑھنا تھوڑی ہے، وہ گواہی ہے. گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے دیکھا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اتنی سی بلڈنگ، 2 اسٹوڈنٹ، اب کیا ہے؟ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے کیا. ہمارے تو وہم و گما بھی، سر کیوں سوچا تھا کہ کبھی اتنی بڑی بلڈنگ ہوگی؟ اچھا چلیں، وہ اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں، ابھی اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ میرا یہ اس کو بھی میں بلیف کے ساتھ لنک کرتا ہوں کہ ویژننگ جو ہوتی ہے، جو ویژن ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی ذات، اپنے ریسورسز کے مطابق نہیں کرتے، بناتے. وہ تو ہم اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو ریسورسز تھے وہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں. یہ بھی سیم یہی کانسیپٹ بھی آ جائے گا. تو یہ سمجھ آئی کہ ان کو ریسیو ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. یہ جو سر نے بات کیا، سر الماس نے، اس میں یہ کہتے ہیں تھاٹس کے اندر 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں اس کے اندر 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1، تھاٹس ٹریول کرتی ہیں. کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھکر کے سامنے آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور بھی کچھ کہتے ہیں، تھنک آف اے ڈیول. تو میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے گاڑی کو کنٹرول ڈرائیور کرتا ہے، اسی طرح سے ہماری ٹوٹل لائف کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری اٹینشن کا لیول کرتا ہے. تو تھنک آف اے ڈیول جو ہے وہ لیول 1 سے آتا ہے. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تمہاری عمر بڑی لمبی ہے، وہ یہ ہے، لیول 3 ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز تو تھاٹس جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں. دوسری چیز میگنیٹ کی طرح سے کام کرتی ہے. جس قسم کی سوچ ہوتی ہے، ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے سپورٹیج لینی ہوتی ہے تو مجھے نظر کیا آتا ہے اسلام آباد میں؟ ہاں، ہونڈا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. تو سپورٹیج کی نظر آتی ہے کیونکہ وہ ادھر ہے. سیم اسی طرح سے اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایمز میں میرے خلاف گروپنگ ہو رہی ہے تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سازش کرتا ہوئی نظر آتا ہے. یہ جو آپس میں بات کر کے بات کی ہے اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں، تو کس کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ سیم ایسے گھر پہ بھی ہوتا ہے. اگر بیگم کو شک ہو جائے کہ کہیں کوئی چکر چل رہا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ این کھانے کے دوران باس کا فون آ جاتا ہے. میں اٹھ کے باہر نکلتا ہوں، فون اٹینڈ کر کے واپس آتا ہوں، آ کے دیکھتا ہوں اس کی رنگت کچھ بدلی ہے. جیسے اس کی میں رنگت دیکھتا ہوں میری اپنی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. فوراً ہاتھ ہو جاتا ہے جیب کے اندر، موبائل نکالتا ہوں، بیگم قسم اٹھوا لو باس کا فون تھا. وہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہیں کوئی چکر ہے. اتنا ہی اگر باس کا فون تھا تو یہیں بیٹھ کے سنتے نا. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باس کا نام آپ نے پرویز سیو کیا ہوا ہے، یہ واقعی پرویز ہے؟ کہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں. لاسٹ چیز جس نے اس تھاٹ کو ٹریگر کیا ہوتا ہے اس تک واپس آتی ہے اور اس تھاٹ کو ری انفورس کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ تھاٹ بلیف میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور بلیف کیا چیز ہے؟ بلیف ہماری ریالٹی ہے. وہ جو سر بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے بلیف ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. پاکستان کیا ہے؟ اقبال کا خواب تھا. میں اس لیے اس وقت آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایز اے کلیکٹیو ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بلیفز ہیں کیا. پاکستان کے حوالے سے ہم کیا فیوچر دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں ان کا، کیونکہ اس چیز نے مینیفیسٹ ہونا ہوتا ہے. اور اگر دیکھیں تو ہمیں حدیث قدسی کا بھی مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے. فائنلی اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفس. کیا چیز ہوتی ہے نفس؟ کیا ہے؟ خواہشات ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو بہت زیادہ جو چیز قریب آتی ہے وہ خواہشات کی لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خواہش تو یہ بھی ہے کہ حج کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر خواہش اس زمرے میں نہیں آتی جو میں نفس کے ساتھ میننگ اٹیچ کرتا ہوں. مزے کی چیز یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کون؟ شیطان. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ؟
قید کر دیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی کب ہیں؟ رمضان میں، عین افطاری سے پہلے. کیا ہوا بھائی؟ وہ تو بند ہے، تو اب کیا ہوا؟ وہ ہے نا ساتھ. کون ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے؟ ایون آپ کے بچے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا خاصا پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، اچانک خیال آتا ہے یار بڑی دیر سے پڑھائی کر رہا ہوں، کیوں نہ برگر کھا کے آ جاؤں. سارے سیریس پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک کو اس نے کچھ کیا، دوسرے کو کیا، پوری کلاس وہ پتہ چلتا اوپر سے نیچے ہو گئی. وہ ہے کیا نہیں پتا. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے میں نے کہا آسانی جو ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ اٹینشن کے 3 لیولز ہیں، اسی طرح سے نفس کے بھی بنیادی طور پہ 3 لیولز بیان کیے گئے. پہلا جو ہے، جو ہر غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. یہ اس بچے کی طرح سے ہوتا ہے کہ جو گھر پہ بھی ہوتا ہے، کلاس میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب آتا ہے تو اس سے چیزیں بچانا عذاب ہو جاتا ہے. آپ ایک چیز بچائیں گے، وہ اس میں گھسے گا، اس میں گھسے گا، ہر وقت کوئی نہ کوئی تخریب کاری کے چکر میں ہے. نیگیٹو تھاٹس جو ہیں آپ کی، یہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے. کرتا کیا ہے یہ امارہ؟ یہ برائی کا حکم دیتا ہے. پھر کیا ہے؟ نفس لوامہ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ملامت کرتا ہے. 10 سال پہلے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ کو جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار تم نے اچھا نہیں کیا. اچھا، شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ایونٹ اور ریفلیکشن میں گیپ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈیورنگ دا ایکشن بھی اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں یہ ڈال رہا ہوتا ہوں نا بوتل، تو وہ یہ کہتا ہے کہ شہباز 60 روپے کی بوتل ہے، ایمز کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن ہے تو غلط. یہ بچے بھی ہوتے ہیں، جس نے کبھی چیٹنگ نہیں کی ہوتی نا، اب دیکھیے گا اس کی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے پہلی دفعہ چیٹنگ کرنے لگا، اور وہی پکڑا، زیادہ تر وہی پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ گلٹ ہے. اچھا، مزے کی چیز کیا ہے؟ رکتا میں پھر بھی نہیں، لے میں جاتا ہوں بوتل، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آ کے مجھے آواز آتی ہے. یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے. پھر آتا ہے لیول 3. اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. کیا آتا ہے اس کے بارے میں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف جس سے تو راضی، جو تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو نفس مطمئنہ کی منزل کیا ہے؟ جنت. تو نفس امارہ اور لوامہ کی دوزخ. اور ہمیں سارا دن کنٹرول کرتا کون ہے؟ یہ ہے پرابلم. اور جو ہمارا پوٹینشل ہے وہ ہے نفس مطمئنہ پہ. کیونکہ میں نے کیا کہا تھا کہ جس طرح سے الماس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو لیول 1 اور لیول 2 والے لوگ ہوتے ہیں نا، جس نے این سے پروفٹ بنانا تھا، اس کی سوچ کچھ اور ہے بھائی. وہ ظاہری اسباب کو سامنے رکھے گا. یہاں پہ آ کے بلیفز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں پیشن اور پرپز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ اسکول بزنس کے لیے نہیں، کوئی مقصد ہوگا. ٹیچنگ، یہ پیسہ تو مل ہی جانا ہے، یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، وہ جو میں ریسیونگ کہہ رہا ہوں وہ تو مل ہی جانا ہے. اچھی کوالٹی اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کو تو مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورڈ آف ماؤتھ سب سے اسٹرانگ جو مارکیٹنگ ہے وہ کیا ہے؟ ٹول اس کا وہ ورڈ آف ماؤتھ ہے. تو وہ تو ریسیو ہو ہی جانا ہے. یہاں پہ آ کے ان کی زندگی میں مقاصد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جیسے چاہو جیو، یہ کہتے ہیں نہیں، جیسے وہ چاہے ویسے جینا ہے. یہاں پہ آ کے میں لالچ اور ڈر کے لیے کام نہیں کرتا، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی رضا کیا ہے. اس میں خودی کے لیے جو 3 مراحل انہوں نے بتائے، اس میں سب سے پہلی چیز